آنسوؤں کے چند قطرے حضرت علامہ صابر قادری رضاقی قدس اللہ سرہ العزیز، جن کے صاحبزادے حضرت سید اظہار الحسن اظہر قادری رضاقی صاحب نے قلم بند کیا ہے، جو گزشتہ ویڈیو اپنے سن چکے ہیں کچھ، اور آج آپ آگے کا حصہ سماعت فرمائیں۔ آپ کی ولادت۔ آپ نے آج سے اسی سال قبل سرزمین داؤد نگر میاں محلہ میں یکم شوال المکرم 1352 ہجری مطابق یکم جنوری 1933 عیسوی کو جمعہ کے دن بصد جہ و جلال اپنی آنکھیں کھولی اور والدین، بزرگوار و آباء و اجداد کے دلوں کا چین اور اہل خاندان کی آنکھوں کا نور بن کر میاں صاحب کے محلہ کو اپنے وجود سے رونق بخشا۔ جس سال آپ کی ولادت و سعادت ہوئی، آپ کے جد بزرگوار رئیس الحکمہ افضل الفضلاء حضرت علامہ مولانا حکیم سید شاہ انیس احمد انیس قادری رضاقی قدس اللہ سرہ العزیز نے حضرت محبوب سبحانی سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شیخ المشائخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ نومولود وہ ہے جس کی بدولت اس خانقاہ کی شہرت ہوگی اور ان کی وجہ سے رشد و ہدایت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوگا، اور ارشاد فرمایا ان کا نام حماد احمد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ کے جد بزرگوار نے آپ کا نام سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حماد احمد رکھا، اور اس صابر کا خطاب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ سے عنایت ہوا تھا، جسے آپ تاحین حیات اپنی شاعری میں تخلص کی جگہ پر استعمال فرماتے ہیں۔ آپ کا مکتب۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تو خاندانی اصول و ضوابط کے مطابق آپ کے جد بزرگوار حضرت علامہ حکیم سید شاہ انیس احمد انیس قادری رضاقی قدس اللہ سرہ العزیز نے آپ کا مکتب اپنے ہاتھوں سے انجام دیا۔ آپ کا یہ مکتب 1356 ہجری مطابق 1937 عیسوی کو ہوا اور اپنی خانقاہ قادریہ عبدالیہ سلیمانیہ رشیدیہ میاں محلہ صاحب کا محلہ میں ہی انجام پذیر ہوا۔ آپ ابتدائی عمر ہی سے پاکیزہ صفات اور اچھے اخلاق کے حامل رہے، فضولیات و لغویات یا وہ گوئی اور لہو و لعب سے ہمہ وقت کنارہ کش رہے۔ خلاق ازل نے آپ کو جس چیز کے لیے پیدا فرمایا تھا وہ کام آغاز عمر ہی سے آپ کے ذریعہ لیتا رہا۔ آپ ایسے ذہین و فطن تھے کہ بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا۔ تحصیل علوم دینی۔ آپ کی خانقاہ قادریہ عبدالیہ سلیمانیہ رشیدیہ میاں محلہ صاحب کا محلہ میں خانقاہی مدرسہ کا بھی اہتمام تھا، جس میں وقت کے جید علماء و فضلاء شب و روز دینی تعلیم طلباء کو دیا کرتے تھے۔ مدرسہ ھذا میں ابتدائی تعلیم کے ساتھ نصابی تعلیم کا بھی درس دیا جاتا تھا۔ آپ نے بھی مدرسہ ھذا میں رہ کر از ابتدا تا انتہا تحصیل علوم سے سرفراز ہوئے، مختلف فنون کی تعلیم حاصل کی، مثلاً ترجمہ و تفسیر قرآن حکیم، حدیث، اصول حدیث، فقہ اصول، علم صرف و نحو، علم فرائض اور منطق و فلسفہ۔ ان سب علوم و فنون سے فراغت کے بعد سند فراغت سے بھی بہریاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اساتذہ میں سب سے پہلا نام آپ کے جد بزرگوار حضرت سید شاہ انیس احمد قادری رضاقی کا آتا ہے، پھر آپ کے والد بزرگوار حضرت علامہ حکیم سید شاہ رشید احمد قادری، پھر حضرت سید شاہ
مونس احمد قادری جو آپ کے عام بزرگوار تھے۔ یہ تینوں حضرات وہ ہیں جن سے آپ نے علوم ظاہری و علوم باطنی سے سرفراز ہوئے۔ ان کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں ان علماء کے نام بھی درج فہرست ہیں، جیسے حضرت مولانا سید شاہ غلام عباس رحمۃ اللہ علیہ بھرتھولوی اورنگ آباد، حضرت مولانا عبدالقادر بیمنڈیوی اورنگ آباد، حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب داؤد نگری، حضرت مولانا محمد کاظم علیہ الرحمہ بہار شریف نالندہ، سابق صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ داؤد نگر ضلع اورنگ آباد۔ آپ کے اساتذہ میں مذکورہ علماء کرام قابل قدر ہستیاں تھیں جن سے آپ نے علوم دینی و نصابی تعلیم حاصل کی۔ دستار فضیلت۔ آپ کی اول دستار بندی آپ کے اپنے خانقاہی مدرسہ میاں محلہ میں ہوئی۔ آپ کے ام مکرم حضرت علامہ مولانا سید شاہ مونس احمد قادری رضاقی کے ذریعے عمل میں آئی۔ یہ دستار بندی 1366 ہجری مطابق 1947 عیسوی میں واقع ہوئی۔ پھر جب آپ بنارس تشریف لے گئے تو وہاں مدرسہ رشید العلوم میں مدرسہ حاضہ کے محتمم حضرت مولانا عبدالشہید فریدی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سجادہ خانقاہ رشیدیہ بنارس، جن کو شیر بنارس کا خطاب ملا تھا، ان کے مقدس ہاتھوں سے آپ کی دوبارہ دستار بندی عمل میں آئی۔ سبحان اللہ۔ اور سند فراغت سے بھی آپ کو سرفراز کیا گیا۔ سلسلہ درس۔ تحصیل علوم سے فراغت کے بعد آپ اپنے خانقاہی مدرسہ ہی میں کچھ عرصہ تک طلباء کو درس دینے کا کام انجام دینے لگے اور بڑے انہماک کے ساتھ طلباء مدرسہ کے تعلیم و تربیت و اصلاح میں کوشش کرتے رہے کہ اسی اثنا میں یہ احساس دامنگیر ہوا کہ علم تصوف سے بھی اپنے آپ کو آراستہ کریں، لہٰذا اس کے لیے بھی آپ آمادہ ہو گئے اور علم تصوف اپنے جد امجد حضرت علامہ سید شاہ انیس احمد انیس قادری رضاقی سے حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ بیعت و خرقہ خلافت۔ آپ کی بیعت اپنے والد بزرگوار حضرت علامہ سید شاہ رشید احمد قادری رضاقی کے ذریعے عمل میں آئی۔ یہ واقعہ 1366 ہجری مطابق 1947 عیسوی کا ہے۔ آپ کے خاندان میں چونکہ یہ طریق بیعت شروع ہی سے رائج ہے کہ جو بھی خاندان کے افراد سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوتے ہیں تو انہیں اسی وقت جائے نماز پر ہی ہر 4 خانوادہ کی بھی اجازت مرحمت فرمائی جاتی ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ بھی وہی اختیار کیا گیا۔ والد بزرگوار نے پہلے آپ کی بیعت لی، پھر خرقہ خلافت سے سرفراز کیا، پھر ہر 4 خانوادے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ سلاسل طریقت۔ سلسلہ طریقت کے اعتبار سے آپ کا سلسلہ اصلاً قادریہ ہے، جو نسباً اور بیعتاً دونوں کو شامل ہے۔ دیگر سلاسل جن کی اجازتیں آپ کو مرحمت فرمائی گئیں وہ اس طرح ہیں: نمبر 1 شطاریہ، نمبر 2 چشتیہ، نمبر 3 نقش بندیہ، نمبر 4 سہروردیہ، نمبر 5 مجددیہ، نمبر 6 فردوسیہ، نمبر 7 مداریہ، نمبر 8 قلندریہ، نمبر 9 رفاعیہ، نمبر 10 صدا سہاگیہ وغیرہ۔ اخلاق و عادات۔ آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا، ہر چھوٹے بڑے سے حسن سلوک جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ غایت درجہ منکسر المزاج اور متواضع سیرت تھے۔ فروتنی، خاکساری، عجز و انکساری، سادگی اور سنجیدگی آپ کے پاکیزہ صفات میں سے تھے۔ بڑے بزرگوار کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، مہمان و مسافروں کی خاطر مدارات، رشتہ مندوں سے حسن سلوک، پاس پڑوس والوں سے اخلاقانہ برتاؤ، غم زدہ اور رنجو
کی حال پرسی و عیادت، مصیبت زدوں کی خبر گیری، مریدیں و معتقدین کی تربیت اور ان کے قلوب کو راحت و سکون عطا کرنا، یہ سب آپ کے سیرت کاملہ اور اوصاف حمیدہ میں سے تھے۔ یعنی آپ اپنے آقا و مولا سید الکونین خاتم پیغمبران علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن اخلاق کا پیکر تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا لباس، آپ سفید کرتا اور پاجامہ گول مہری زیب تن کرتے تھے، ٹوپی کپڑے کی پلہ والی استعمال کرتے تھے، صندلی امامہ عرس کے موقع پر سر پر ڈالتے تھے، عبا بھی استعمال کرتے تھے۔ عام اوقات میں ازار یعنی لنگی کا استعمال ہوتا تھا۔ لباس میں مکمل طور سے سادگی پسند تھے۔ عام طور پر آپ کا لباس سفید ہوتا تھا۔ موسم سرما میں گرم کرتا استعمال کرتے تھے۔ سویٹر اور گرم ٹوپی اونی بھی لباس میں شامل تھا۔ اونی چادر بھی کبھی کبھی استعمال کر لیتے تھے، ورنہ اکثر و بیشتر سوتی چادر پر ہی اکتفا ہوتا تھا۔ موسم سرما میں لحاف اوڑھتے تھے۔ مچھردانی کا استعمال برابر ہی ہوتا تھا۔ تخت یعنی چوکی یا چارپائی پر سویا کرتے تھے اور سر کے نیچے تکیہ کا استعمال ہوتا تھا۔ پاؤں میں جوتا اور چپل پہنتے تھے۔ حلیہ شریف، آپ درمیانی قد تھے، لیکن جب جماعت میں کھڑے ہوتے تھے تو امتیازی شان معلوم ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیشانی کشادہ یعنی بلند، دہن فراخ، معمول کے مطابق، رنگ گندم گوں، پیشانی سے نورانیت کا ظہور بروقت عیاں، شکم پیوستہ، زانو اور پنڈلی متوسط اندازہ لیے ہوئے، سینہ عریض، تلوا پر گوشت، انگلیاں نہ زیادہ موٹی نہ زیادہ پتلی بلکہ اوسط اور قدرے لامبی، چہرہ مبارک کتابی، ریش مبارک قدرے طویل شریعت کے مطابق، سر کے بال اور داڑھی زیادہ تر سفید ہو چکے تھے، دندان مبارک موتی جیسے تھے مگر ضعیفی کے عالم میں اکثر ٹوٹ گئے تھے، گوشت مبارک متوسط، سر اور داڑھی کے بال لامبے لامبے، آنکھیں سرمگی، پتلی سیاہ اور بیضاوی شکل لیے ہوئے، گردن پرگوشت، بدن لحیم شہیم، بینی مبارک اونچی، گوشت مبارک حسین اور خوبصورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی یعنی پرہیزگاری کے بارے میں سماعت فرمائے۔ اتقا اور پرہیزگاری میں آپ یگانہ روزگار تھے۔ حرام اور شبہات سے ہمیشہ آپ کا دامن پاک رہا۔ حلال لقمہ اور خوراک کا استعمال بس آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ اپنی اولاد اور مریدان سبھی کو حلال کی ترغیب دیتے اور حرام سے بچنے کی ہمہ دم نصیحت فرماتے۔ جھوٹ سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ وعدہ کو وفا کرنا آپ کا شیوا تھا، جس سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کر کے دکھاتے۔ مریدین اور معتقدین کو سچ بولنے اور وعدہ پورا کرنے کی ہدایت کرتے۔ آپ کی نگاہیں نیچی رہتی، غیر محرم کو دیکھنے سے ہمہ وقت نگاہ کو محفوظ رکھتے۔ آپ اپنے مریدین اور معتقدین کے علاوہ کسی کے یہاں قیام نہیں کرتے تھے۔ کھانا معمول کے مطابق کھاتے، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا آپ کے معمول میں داخل تھا۔ سبحان اللہ۔ جوانی ہو یا پیڑھی، ہر دور میں معمولات یکساں رہے۔ ذکر و فکر میں شب و روز کی زیادہ اوقات گزارتے تھے۔ عبادت اور ریاضت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی پابندی رہی۔ حج بدل بھی آپ نے کر لیا تھا۔ صدقات و خیرات خود اپنے ہاتھوں سے کرتے اور گھر والوں کو بھی اس کی ہدایت کرتے۔ نماز روزہ کے علاوہ اکثر اوقات ذکر میں گزارتے۔ درود شریف کا پڑھنا معمول میں داخل تھا۔ رمضان المبارک میں روزانہ ایک ختم قرآن کر لیتے تھے۔
جب ضعیفی کے آثار نمایاں ہوئے اور امراض کا حملہ جسم پر زیادہ ہونے لگا، پھر بھی قرآن عظیم کا کچھ حصہ روزانہ ہی معمولات میں بطور تلاوت رہا۔ جوانی میں بڑے بڑے مجاہدے کیے اور مشقت آمیز ریاضتیں بھی کیں۔ سبحان اللہ۔ منصب سجادگی 12 ربیع الثانی 1390 ہجری، روز پنج شنبہ بوقت صبح صادق، مطابق 1970 عیسوی میں، جب آپ کے والد بزرگوار حضرت علامہ حکیم سید شاہ رشید احمد قادری رضا کی قدس اللہ سرہ العزیز کا وصال ہو چکا، تو ان کے فاتحہ کے دن یعنی وصال شریف کے چوتھے دن یعنی 25 ربیع الثانی 1390 ہجری کو بروز سہ شنبہ منگل کے دن آپ کی سجادگی کا عہدہ عمل میں آیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 37 یا 38 سال کی تھی۔ فاتحہ میں شریک ہونے والے تمام حضرات نے خوشی کا اظہار کیا کہ ایک ولی کے راہی آخرت ہونے کے بعد اس کی جاں نشینی کا عہدہ اور منصب ان کی اولاد میں سے خلف اکبر کو حاصل ہوا، اور آپ کی سجادگی اہل خاندان اور تمام مریدان و معتقدان کے اتفاق رائے سے ہی عمل میں آئی، کسی نے بھی اختلاف پیدا نہیں کیا۔ 42 سال 11 مہینہ 23 دن اس منصب پر گامزن رہے اور بحسن خوبی اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے دائی اجل کو لبیک فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔